یہ مرد خدا ہے، اس کو یہاں آرام کرنے دیا کرو۔ آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 4 باب 8 سے 11 اور 14 سے 16 آیات۔ ایک روز ایسا ہوا کہ شونم کے پاس سے گزرا، اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اس کو ٹھہرا لیا کہ کھانا کھائے، اور جب وہ ادھر سے گزرتا تو اس کے ہاں کھانا کھانے جاتا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آدمی جو اکثر ہمارے پاس سے گزرتا ہے مرد خدا ہے اور وہ مقدس ہے، سو ہم اس کے لیے ایک چھوٹا بالا خانہ بنائیں اور اس میں چارپائی اور دسترخوان اور چوکی اور شمعدان رکھیں، تاکہ جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے وہ وہاں ٹھہرا کرے۔ سو وہ ایک روز آیا اور بالا خانہ میں ٹھہرا اور وہیں سویا۔ ایک دن اس نے جزی سے پوچھا کہ میں اس عورت کے لیے کیا کروں؟ جی بولا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ اس نے کہا، اس عورت کو بلا۔ تو اس نے اس کو بلایا، اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تو اس نے اس سے کہا، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں خداوند کی رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، جو تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، جو تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا، کیونکہ اے خداوند تو ان کی قوت کا فخر ہے، اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا۔ جب ہم نے استباح پایا تو ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو گئے، تاکہ ہم بھی نئی زندگی گزاریں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 6 باب 3 سے 4 اور 8 سے 11 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباح پایا تو موت میں استباح پایا؟ ہم موت میں استباح پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ پس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں، اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہی ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہاللویا ہاللویا۔ آئے خداوند ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم تیرے بیٹے کے کلام کو قبول کریں۔
हालेलुया। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे लायक नहीं। जो कोई तुम्हें कबूल करता है मुझे कबूल करता है। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10वां बाब 37वीं से 42वीं आयत तक। एक दिन यसू ने अपने 12 रसूलों को यह हदायत की, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान को बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ए मसीह तेरी सिताइश हो। आमीन।